الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستار فضیلت کا بیان۔ آج آج 1446 ہجری کے رجب شریف کی 25ویں رات ہے۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کثیر تعداد میں طلبہ کرام بھی جمع ہے جن کی دستار بندی آج ہونی ہے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا امام ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو فرشتے تمہارے ہونٹوں پر مقرر ہیں کہ جو درود پاک پڑھتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حوالہ فتاوی حدیثیہ صفحہ نمبر 129 129۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ سادہ کاغذ اور حروف مفردہ یعنی الفابیٹ کی بھی تعظیم بجا لاتے تھے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث اور شریعت کی باتیں لکھنے میں کام آتے ہیں۔ 1391 سن ہجری میں دارالعلوم ربانیہ باندہ الہند کہ سالانہ جلسہ دستار بندی میں حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ سواری سے اتر کر چند ہی قدم چلے تھے کہ آپ کی نظر اردو لکھائی والے کاغذ کے چند پرانے ٹکڑوں پر پڑی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فوراً ان کو زمین سے اٹھا لیا اور فرمایا، کاغذات اور عربی حروف کہ اردو کے بھی چند کے علاوہ سبھی حروف عربی ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان سے قرآن عظیم و احادیث مقدسہ و تفاسیر وغیرہ مرتب ہوتی ہے۔ حوالہ مفتی اعظم کی استقامت و کرامت صفحہ نمبر 124 ملخصاً۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یا عاشقان رسول، آپ نے دیکھا کہ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت سادہ کاغذ کا بھی ادب کرتے تھے، اور بھی بزرگوں سے منقول ہے کہ سادہ کاغذ کا بھی حضرات ادب کرتے تھے۔ جس قلم سے لکھنا ہے، یہی اللہ اور رسول کی باتیں، دینی عبارتیں، اس کا بھی ادب، یہاں تک کہ اگر سیاہی لگ گئی ہاتھ پر تو اس کا ادب کہ کیوں لگ گئی۔ تو اب جو اتنا ادب کرے تو دینی کتابوں کا کتنا ادب کرتا ہوگا، پھر خود دین کا کتنا ادب کرتا ہوگا، پھر ان کو کیوں اعلیٰ مراتب نہ ملے۔ اور ایک ہم لوگ ہیں کہ بس خالی باتوں کے بڑے پکاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی ادب و احترام کرنے والے بنے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے سادہ کاغذ کے ادب و احترام کے واقعے میں دستار بندی کے جلسے میں تشریف لے جانے کا بھی ذکر ہے۔ جامعات المدینہ اور دارالعلوم جو ہوتے ہیں، ان میں عام طور پر درس نظامی سے فارغ ہونے والوں کے لیے ایک مخصوص تقریب بناب دستار فضیلت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں درس نظامی کرنے والوں کے سر پر کوئی بزرگ یا اساتذہ کرام وغیرہ امامہ شریف باندھتے ہیں۔ اس تقریب کی اصل بہت پرانی ہے، بلکہ ہمارے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کسی اہم کام پر جانے والے صحابی کو امامہ شریف باندھنے کا ثبوت حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ فارغ التحصیل طلباء کے سروں پر علماء امام میں لپیٹتے ہیں، جسے رسم دستار بندی کہا جاتا ہے۔
وسائل بخشش میں کئی سالوں پہلے عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے جامع آیت المدینہ سے فارغ ہونے والوں کے لیے ایک کلام لکھا گیا تھا جو وسائل بخشش میں ہے. اس کے چند اشعار پیش کروں گا اور اس کی کچھ تشریح کرنے کی کوشش. پہلا شعر ہے اس کا جو چھپی ہوئی ہے وسائل بخشش میں. مرحبا ثاقب کے سر پر کیا سجی دستار ہے کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے. یا ثاقب کوئی طالب علم ہوں گے جنہوں نے دستار بندی جن کی ہوئی ہوگی, اب پرانے پتہ نہیں کس حال میں, کچھ بھی پتہ نہیں ہے. دستار امامہ شریف کو بولتے ہیں. تو اس شعر میں ثاقب کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے سر پر عزت و فضیلت کی علامت یعنی دستار سجائی جانے کا بیان ہے کہ یہ عزت و فضیلت فقط اللہ پاک کے خاص فضل و کرم اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی رحمت کی بدولت حاصل ہوئی ہے. یہ شعر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ میں عاجزی کرنے کا درس دیتا ہے کہ ہمیں بھی جو فضیلت جو عزت حاصل ہو اس سے اللہ رب العزت کا کرم اور اس کے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سمجھے. علم دین حاصل ہونے یا دین و دنیا کی کوئی نعمت پانے کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہ عاجزی کی بھی علامت ہے, اور یہ انداز انسان کو تکبر سے بچا کر رب کریم کے مزید نعمتوں کا حقدار بناتا ہے. جیسا کہ اللہ پاک پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. تو اے عاشقان رسول, جب کبھی خوشی کی خبر ملے تو ہو سکے تو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی جائے یا سجدہ شکر ادا کر لیا جائے. دینی یا دنیاوی خوشی کی خبر سن کر سجدے میں گر جانا سجدہ شکر کہلاتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی کی خبر پہنچتی یا آپ خوش ہوتے تو اللہ پاک کا شکر کرتے ہوئے سجدہ فرماتے. اس مضمون کی روایت ابو داؤد شریف جلد 3 صفحہ 117 پر موجود. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سجدہ شکر ادا کرنا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے. میرات جلد 2 صفحہ 379 ماخوذن. بہار شریعت میں سجدہ شکر مثلا اولاد پیدا ہوئی یا مال پایا یا گمی ہوئی چیز مل گئی یا مریض نے شفا پائی یا مسافر واپس آیا, غرض کسی نعمت پر سجدہ کرنا مستحب ہے. حوالہ بہار شریعت جلد 1 صفحہ 738 تا 739. اللہ کریم ہمیں بھی خوشخبری سننے پر سجدہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت کا طریقہ ایک ہی ہے, یہ ذہن رکھیے گا, اور وہ یہ کہ بہتر طریقہ مستحب کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے, 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے. اس کی دعائیں بھی ہیں اس کی, تو بہرحال 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیا. اب اللہ اکبر کہہ کر یا تو کھڑا ہو جائے یا بیٹھ جائے دو زانوں. اس میں نہ ہاتھ اٹھانا ہے, نہ ہاتھ باندھنا ہے, نہ سلام پھیرنا ہے. عوام اس میں یہ کرتے ہیں, ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں, سلام بھی پھیرتے ہیں, وہ اپنے اپنے انداز میں چل رہے ہوتے ہیں. تو مستحب جو طریقہ وہ میں نے آپ سے عرض کیا. تو جن کی دستار بندی ہوگی ان کو کرنا چاہیے. اور موقع سے خوشخبریاں تو ملتی رہتی ہیں. الحمدللہ میں نے تو اپنی ترغیب کے لیے اس کا عادت ہے میری کہ
موقع موقع سے سجدے شکر اکٹھے کرتا ہوں، لیکن توجہ ہوتی ہے وہی، جیسے کہ فلاں سفر سے آپ پہنچا، اب اس کو نہیں پتا ہوتا، میں سجدے شکر کر لیتا ہوں بعض اوقات۔ اپنا کوئی ٹیسٹ کلیئر ہو گیا بیماری کا، وہ کبھی مطلب کوئی مرض تھا تو اب وہ نہیں ہے، رک گیا ہے، تو یا اسی طرح مطلب یہ کوئی دوسروں کی خبریں سن کر کسی یعنی اگر خود کو جیسے مدینے کا ویزا لگ گیا تو بھی سجدے شکر کا موقع ہے نا۔ تو اس طرح کوئی بھی خوشیاں آتی ہے تو میں آئے دن الحمدللہ سجدے شکر کی میں نے عادت بنائی ہوئی، کرتا رہتا ہوں کوشش کر کے۔ تو یہ ترغیب کے لیے تو آپ بھی کوشش کریں، دیر نہیں لگتی۔ اب جیسے بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، وضو ہے، وضو ہونا چاہیے، اب سجدے میں تو اشارے سے کرتا ہوں نا، سر جھکا لیا، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، وہ اللہ اکبر کہہ کر، تو دونوں بار اللہ اکبر کہنا ہے، سجدہ ہو جاتا ہے، آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، اور ایک ثواب کا کام، عظیم ثواب کا کام ہو جاتا ہے، اس کے برکتیں فوائد اپنی جگہ پر ہیں۔ شکر خالق، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شکر خالق کس طرح سے ہوا ادا، ایک زباں اور نعمتیں بے انتہا۔ ایک جگہ لکھا، شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو۔ یہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا ہے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا دوسرا شعر، مندی کی کرو بھائی قبول، پیش کرتا ہوں تمہیں میں تحفتاً کچھ مدنی پھول۔ اس کی شرح کلام عطار، اس شعر میں درس نظامی سے فارغ ہونے والوں کی بابرکت تقریب پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے نصیحت بھری باتیں تحفے کے طور پر پیش کرنے کا بیان ہے، جو علم پر عمل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ مدنی پھول یعنی نصیحت بیان کرنا، یعنی یہاں مراد نصیحت بیان کرنا ایک خوبصورت کام ہے جو علم کو بڑھانے اور برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، گرچہ دستار فضیلت کو ہے تم نے پا لیا، بار گائے حق میں بھائی کیا خبر ہے حال کیا۔ الفاظ و معانی، دستار فضیلت یعنی علم و عزت کی علامت کے طور پر باندھا جانے والا امام شریف، بارگاہ حق یعنی اللہ کریم کی بارگاہ۔ اس شعر میں اس بات کی ترغیب ہے کہ اگرچہ آپ نے درس نظامی کورس مکمل کر کے علم و عزت کو حاصل کر دیا ہے، لیکن اصل کامیابی اللہ پاک کی بارگاہ میں عزت و فضیلت پانے میں ہے، جس کا جیتے جی کسی کو پتہ نہیں چل سکے گا۔ لہذا دستار فضیلت کو حاصل کر لینے کے باوجود اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر یعنی چھپے فیصلے سے ڈرتے رہیے کہ نہ جانے میرے بارے میں علم الہی میں کیا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ پاک پارہ 22 سورۃ الفاتر آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان رکھنے والے علماء اس مبارک آیت سے مراد ہے۔ اور خشیت یعنی ڈرنے کو اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ یہ تمام امور کی روح ہے، اور جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے اس سے بھلائی ہی کے کام ہوتے ہیں، اور جو بے خوف ہو جاتا ہے وہ ہر طرح کی برائی کے کام کر گزرتا ہے۔ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو ڈرتا ہے وہ اول رات میں اٹھتا ہے، جو اول رات میں اٹھتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ حوالہ ترمذی حدیث نمبر 2450۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ
اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی جو دشمن کے شب خون مارنے یعنی رات کو حملہ کرنے کا اندیشہ کرتا ہے، ڈر ہوتا ہے اس کو، وہ جنگل میں رات غفلت سے نہیں گزارتا، ورنہ مارا جاتا ہے، لوٹ جاتا ہے۔ شیطان شب خون مارنے والا دشمن ہے۔ ہم دنیا میں رائے آخرت طے کرنے والے مسافر ہیں، ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے، یہاں غفلت نہ کرو ورنہ لٹ جاؤ گے۔ حوالہ مرآت المناجی جلد 7 صفحہ 155۔ علم والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ پاک سے ڈرتے، لہذا علماء کو عام لوگوں کے مقابلے میں اللہ پاک سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اور لوگوں کو بھی اللہ پاک سے ڈرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح معنوں میں فقیہ یعنی عالم وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور اللہ پاک کی نافرمانی پر انہیں بے باک نہ کرے، اللہ پاک کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کر دے، اور قرآن کے بغیر کوئی چیز اسے اپنی طرف راغب نہ کر سکے۔ حوالہ قرطبی جلد 7 صفحہ 250۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے عرض کی، مجھے فتویٰ دیجئے کہ عالم کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عالم تو صرف وہی ہے جو اللہ پاک سے ڈرتا ہو۔ حوالہ صراط الجنان جلد 8 صفحہ 195۔ تو ڈر اپنا عنایت کر رہے، اس ڈر سے آنکھیں تر، مٹا خوف جہاں دل سے، مٹا دنیا کا غم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شعر نمبر 4۔ علم جو پایا ہے تم نے عمر بھر باقی رکھو، تم پڑھاتے بھی رہو کہ بھول جانے سے بچو۔ الفاظ و معانی، عمر بھر باقی رکھو، یعنی علم کو ہمیشہ یاد رکھو اور عمل میں لاؤ۔ اس شعر میں علم کو یاد رکھنے اور زندگی بھر محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے اور اپنے علم پر عمل کیا جائے، تاکہ علم دین کا فائدہ دنیا و آخرت میں جاری رہے۔ علم دین کو دوسروں تک پہنچانا، انہیں سکھانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس سے نہ صرف معاشرے میں بہتری آئے گی بلکہ اچھی اچھی نیتوں سے علم دین سکھانے والے کو خوب اجر و ثواب کی سوغات عنایت ہوگی۔ یعنی کسی نے عالم نے کتاب لکھی تو جب تک کتاب پڑھی جاتی رہے گی لوگ نفع اٹھائیں گے، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ثواب جاریہ کا کام ہے یہ۔ اس طرح کسی نے کسی کو سنت سکھا دی، نماز سکھا دی، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا پھر دوسروں کو سکھاتا رہے گا، تو اس پہلے جس نے سکھایا نا اس کو یہ سب کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ دین سکھانا، کسی کو دین کی بات بتانا، یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ جیسے اب آپ پڑھ کر کتاب درس دیتے ہیں مسجد میں، آپ نے اپنے طور پر تو مطلب ہے کہ سنت بتا دی کہ بھئی ناخن اس طرح تراش کرتے ہیں، مثلا ناخن کاٹنے کا طریقہ بتا دیا، تو اب یہ کہ جس نے سیکھا آپ کو ثواب تو ملے گا سکھانے کا، اب اس نے دوسرے کو سکھایا، تیسرے کو سکھایا، 100 کو سکھایا، 50 کو سکھایا، 1000 کو سکھایا، پھر وہ دوسروں کو سکھاتے رہے، بس چلا آپ سے یہ شخص سیکھ کر، آپ ثواب کا اندازہ نہیں لگا سکتے یہ کتنا ثواب ہے۔ تو درس دینے میں، مبلغ کو بیان کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، بیان کریں جبکہ بیان کرنے کے اہل ہوں۔ ہمارے ہاں تو بیان بھی اب آسان ہو گیا ہے، یہ کتابیں موجود ہیں الحمدللہ، مکتبۃ المدینہ بھرا پڑا ہے، تو کتاب سے وہ بیان تیار ہو جاتا ہے۔ ہاں اپنی زبانی بیان کرنے میں تو یہ کہ علماء ہی بیان کریں، جبکہ ہر عالم بھی ضروری نہیں کہ اس کا ہر وقت اس کا حافظہ مضبوط ہو۔ یہ میں ایک نکتہ بتا رہا ہوں کہ عالم کا لکھا کہ عالم بیان کرے، لیکن عالم بھی درست بیان کرے۔ اگر وہ بھی اگر حدیث پاک بیان کرتا ہے نا اور زبانی کرے گا اور الفاظ ادھر ادھر کر دیے، اور اگر وہ روایت بالمعنی کے درجے سے بھی چلا گیا، وہ مرادی معنی ہی نہیں بن رہے اس کے،
اور ایسا اس نے قصدن کیا تو یہ بھی گناہگار ہوگا. یہ تھوڑی کہ عالم جو چاہے بولے, مفتی صاحب جو چاہے فتویٰ دے دیں. سب کے لیے مطلب کرائٹیریا ہے ان کا کہ اسی ایریا کے رہ کر انہوں نے فتویٰ دینا ہے یا بیان کرنا ہے یا قلم چلانی ہے یا کوئی شاعر ہے تو اس کو اشعار لکھنے ہیں. ہر جگہ پر مطلب یعنی اس کے پہرا لگا ہوا ہے شریعت کا. ہم شریعت سے آزاد نہیں ہیں اور ہونا بھی نہیں چاہتے. ہم بالکل شریعت کے اندر ہی رہ کر سب کچھ کام کرنا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ کتابیں لکھنا یا جو اہل ہو, یہ نہیں کہ نا اہل کتابیں لکھے گا تو خود بھی ڈوبا ہے دوسرے کو بھی لے ڈوبے گا. غلط غلط باتیں ہم نے دیکھا کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں, بھلے وہ نام حضرت علامہ مفتی جو بھی لکھا ہو. اب خدا بہتر جانے, کیونکہ جو بھی کتاب لکھتا ہے نا وہ عام طور پر اس کے ہیلپ پر ہوتے ہوں گے. میں بھی جب لکھتا ہوں تو میں تو المدینہ العلمیہ سے مجھے تعاون ملتا رہتا ہے الحمدللہ. تو یہ کہ ہیلپر ہوتے ہیں, تو اب ہو سکتا ہے کہ ہیلپر نے کوئی بھول کر دی ہو اور جن کا نام کتاب پر لکھا وہ برابر انہوں نے نظر نہ رکھی ہو اور یہ غلطی نکل گئی ہو. یہ ہوتا رہتا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں. غلطی پر ڈھکن نہیں ڈھکنا چاہیے. اگر ہے غلطی, ضمیر بھی مانتا ہے غلطی ہے, دلیل بھی شرعی ذہن میں آ رہی ہے کہ غلطی ہے, تو اب بھی اس پر ڈھکن ڈھکنا اور اس پر تعویلات کرنا یہ آخرت میں پھنسانے والی بات ہے. شرافت کے ساتھ بندہ تسلیم کر لے گا, ہاں یار بھول ہو گئی ہے. اور اگر شرعی ازالہ بنتا ہے اس کا تو ازالہ کرنا ہوگا. شرعی غلطی پر کہ کوئی جیسے فتویٰ کسی نے غلط دے دیا مفتی صاحب نے, یا کسی نے بھی مطلب یہ کہ کوئی اسی مسئلہ غلط بتا دیا عالم نے, گناہ نہیں ہوگا عالم کو. عوام نے بتایا تو گناہگار ہو جائے گا. عوام کو تو مسائل بتانے کی اجازت نہیں ہے الا کہ عالم نے جو بتایا لفظ تو لفظ اس کو یاد ہو یا کتاب سے دیکھ کر پڑھ کے سنا دے, اپنے طور پر نہیں. تو بہرحال جس کو بھی غلطی کا پتہ چل گیا کہ بھئی درست یہ تھا, نکلا میرے منہ سے غلط, اور وہ شرعی غلطی, جس کو جو غلط مسئلہ جسے بیان کر دیا, غلط حدیث بیان کر دی, آیت غلط پڑھ دی, ترجمہ اس کا غلط کیا اور ایسا غلط کیا کہ جو اس کے ٹریک سے بالکل ہٹ گیا, وہ منتا ہی نہیں وہ ترجمہ اس کا. تو اس طرح کے معاملات میں پھر ازالہ فرض ہوتا ہے, اور ازالہ فوراً فرض ہوتا ہے. ازالہ مانے جو کچھ غلطی کی تھی اس کو کہ یہ غلط ہے اور درست یہ ہے, یہ کرنا فرض ہے. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے, نفس پر بڑا گرا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے یار, لوگ اب خوش ہوں گے تو کندھے پہ اٹھا کے جنت میں نہیں چھوڑائیں گے, اور اگر جہنم کا حکم ہوگا تو کھینچ کر بچا نہیں لیں گے. کرنا رب نے, رب سے ڈر کر اگر کسی بڑے سے بڑے مفتیوں کے واقعات لکھے ہوئے کہ اس طرح غلطی ہوئی تو انہوں نے ازالے کیے, تو الحمدللہ. تو یہ عالم حق جو ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے, ازالہ کرنے میں وہ شرمائے گا نہیں, کرنا چاہیے. اگر کوئی کہے بھی دو چار آدمی کہ یار کیا یار اس کو آتا کیا, تو ٹھیک ہے بھائی. کب عالم کہے گا بھی نہیں کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے, وہ آج ہی کرتے. تو بہرحال یہ کہ غلطی شرعی ہو جائے تو ازالہ یہ فرض ہو جاتا ہے, اور فوراً ازالہ کرے. مصدق ہے, کوئی اس کی تصدیق کی کسی نے, فتویٰ لکھتے ہیں تو تصدیق بھی کرتے ہیں, یا تصدیق مصدق ہوتا ہے, بیان کرنے میں بھی مسئلہ بیان ہوتا ہے, کوئی مصدق بیٹھا ہوتا ہے, تو اس پر بھی فرض ہوتا ہے کہ ازالہ, یعنی کہ بہرحال ازالہ ہونا چاہیے. اور جتنوں کے سامنے وہ غلطی ہوئی ان سب کے سامنے وہ خبر پہنچنی چاہیے ازالے کی. یہ نہیں کہ جیسے کہ ان 100 کے سامنے ہوئی اور دوسرے 1000 کے سامنے ازالہ کر دیا, وہ نہیں وقائے گا. ان 100 کو پتہ چلنا چاہیے جنہوں نے آپ سے غلط مسئلہ سنا تھا, ان کو پتہ چلے, یہ فرض ہے. اب ضمناً دوسروں کو پتہ چلیا وہ دوسری بات ہے, لیکن یہ ہے بڑا نازک معاملہ ہے مسئلے بیان کرنا خاص کر. تو حدیث سے بھی زبانی طور پر سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس میں بندہ ریڈ الرٹ ہو جائے. بالکل اس میں ذرا بھی چوکا تو مر گیا. تو اس لیے وہ بزرگوں کے تو واقعات ملتے اس طرح کے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں مجھے برابر یاد آ رہا ہے کہ یہی فرمایا تھا, وہ کہیں بھول تو نہیں ہوئی, نہیں بالکل یہی فرمایا تھا. یعنی اس طرح میں سمجھایا, مثال دے رہا ہوں, اس طرح کے واقعات اتنا ڈرتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ پر سرکار
پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. یہ مضمون ہے حدیث پاک کا. تو وہ حضرات جو تھے ہمارے اکابرین، بلکہ ہمارے جو بھی علماء حق ہوتے ہیں، وہ سرکار کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کا تو تصور نہیں ہوتا. جان بوجھ کر کیوں اپنی آخرت کو برباد کرے گا؟ تو یہ جنرل بات کرتا ہوں، لیکن بہرحال طرح طرح کے لوگ ہوئے جنہوں نے جھوٹی حدیثیں گڑھی بھی ہیں. ہو سکتا ہے وہ بھی علماء ہی ہوتے ہوں گے اپنے اپنے حساب سے گڑھنے والے، ہو سکتا ہے، سمجھے. تو لیکن جو بھی جھوٹی حدیث جان بوجھ کر گڑھے گا وہ تو جہنم میں جانے والا کام اس نے کیا ہے. اچھا، پانچواں شعر اور آخری شعر، ویسے 20 شعر ہیں اس کلام میں، آپ کا بہت وقت لے چکا ہوں میں. جو بھلا دے علم کیوں کر وہ بھلا عالم رہا، گو سند ہے پاس لیکن گو سند ہے پاس لیکن نام کا عالم رہا. الفاظ و معانی، نام کا عالم یعنی صرف ظاہری طور پر عالم ہونا، سند یعنی ڈگری، سرٹیفکیٹ، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد اگر اسے بھول جائے یا اس پر عمل نہ کرے تو وہ، اگر بھول جائے تو وہ صرف نام کا عالم رہ جاتا ہے، حقیقی عالم نہیں کہلا سکتا، کیونکہ علم صرف سند حاصل کرنے کا نام نہیں. یعنی ایسا بھول گیا کہ بالکل ہی ڈبہ ہی گول ہو گیا، یعنی عالم کی تعریف جو ہے اس سے گر گیا، ہو اتنا بھول گیا. جیسے قرآن شریف حافظ صاحب ہے، کوئی آیتیں بھول گئے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے حافظ صاحب نہیں ہے، لیکن اب وہ سارا بھول کے بیٹھ جائیں، آدھو آدھ بھول جائیں تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ لوگ حافظ تھوڑی کہیں گے جب پتہ چل جائے گا. تو بہرحال یہ وہ اتنا بھول جائے کہ وہ عالم کی ڈیفینیشن پر باقی نہ رہا، تو اب یہ عالم نہ رہا. مفتی صاحب جو واقعی مفتی بن گئے، مفتی ویسے لکھنے سے مفتی نہیں بنتا کہ نام لکھ دیا مفتی، پتہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے، بلکہ عالم ہونا تو اس کے لیے شرط ہے، عالم ہو اور کسی استاد مفتی کے ماتحت وہ فتوے لکھے، پھر جب اجازت ملے تو فتوے دے. یہ برسوں اس کو لگتے ہیں، آسان نہیں ہے، برسوں تک، مطلب یہ اس کو محنت کرنی ہے. جب اس کے استاد اجازت دیں گے تو اب وہ فتوے دے گا. تو اب اس میں یہ کہ جب تک اس کا درست جوابات اس کے جا رہے ہیں، درست جوابات دے رہا ہے، تب تک ٹھیک ہے. اگر اتنی غلطیاں کر رہا ہے، اس کی غلطیاں درست جوابات پر غالب آ گئیں تو اب یہ پھر مفتی نہ رہا. جب تک غلطیوں پر اس کے صواب یعنی درست جوابات زیادہ ہیں تو یہ مفتی ہے. تو اس طرح اب یہ کہ آپ کو جو دستار بندیاں ہوئی نا، حضرت علامہ، مولانا وغیرہ، مفتی بھی کہتے ہوں گے آپ کو، جو تخصص فی الفقہ جنہوں نے کیا ہے، ان کی بھی دستار بندیاں، یہ تو شاید معروف ہو گئے ہوں گے مفتی صاحب کے طور پر، لوگ رجوع کرتے ہوں گے بھائی سوچ سمجھ کر. ایسے نہیں، جب تک آپ کو آپ کے استاد مفتی نہ کہیں نا، سارے عوام مل کر مفتی کہیں تو آپ بہتر یہی کہ معذرت کر لیں کہ میں سیکھ رہا ہوں. ہاں، استاد صاحب جب مفتی کہیں گے نا کہ ہاں بھائی آپ مفتی بن گئے، دو جواب. تو ہمارے یہاں دارالفتاء علیہ سنت میں تو خیر اس طرح کے قواعد ہیں کہ تخصص کے بعد اس کی تدریب یا جو بھی اس کے پروسیجر اس کا، پھر سینئر متخصص بنتا ہے جب، تو اس کو جواب دینے کی اجازت ملتی ہے. وہ تو یوں وہ تعریف جو مفتی کی ہوتی ہے تو یہ کہلائے گا مفتی، جس کو جواب دینے کی ان کے استادوں نے اجازت دی. میں نے اجازت دے دی، آپ نے دے دی، وہ نہیں وقائے گا، وہ نہیں چلے گا، استاد دے گا اجازت. تو اس طرح مطلب ہے کہ آپ تخصص فی الفقہ آپ نے کیا، مبارک، لیکن ہاتھ جوڑ لیے تو پھر جوڑ دوں، آپ مفتی نہیں ہیں. آپ کو آپ کے استاد مفتی کہیں گے تو آپ مفتی ہوں گے. اور استاد، ہمارے ہاں تو استاد ایسے کمزور نہیں ہے جو ٹک کر کے مفتی بنا دے، بڑی کسوٹی پر اس کو رکھتے ہیں، بہت پرکھتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کتنے فتوے لکھنے پڑتے ہیں اور پورے فتوے ان کے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. مفتی نانی ماں کا گھر نہیں ہے، تو اس لیے آپ مفتی نہیں ہیں. پہلے سے آپ ذہن بنا لیں، کوئی مفتی کہے تو معذرت کر لیں کہ میں دعا کرو مفتی بن جاؤں، مفتی ہوں نہیں. بلکہ وہ عالم بھی کہے تو صحیح بات ہے کہ عاجزی بھی ہے، اور مطلب درس نظامی کر دیا وہ عالم بن گیا، ضروری بھی نہیں ہے.
اور درس نظامی نہیں کیا وہ عالم بن ہی نہیں سکتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کون سا درس نظامی کیا تھا؟ تو میں ایک سے ایک مجتہد بھی ہوئے، ایک سے ایک مفتی بھی ہوئے۔ تو درس سند اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں سند کوئی چیز نہیں، علم ہونا چاہیے، علم۔ اللہ نصیب کرے ہم سب کو۔ تو بہرحال یہ کہ فتوے نہیں دینے، جس کو دیکھو پیج کھول کر اپنا بیٹھا ہوا ہے، ہم خان آفتاب است، میں سورج ہوں ساری دنیا کو روشن کر رہے بیٹھا ہوں، اور چوکے چھکے لگ رہے ہوتے ہوں گے، نہیں کرو یار، اس آخرت میں پھنس جاؤ گے۔ مہربانی کر کے اگر ٹھیک ہے آپ کا پیج ہے تو آپ کتابوں سے پڑھ کر مسئلے بھلے بتائیں، علماء سے سن کر حفظ کر لیا، اپنے استادوں سے وہ بتایا، لیکن یہ کہ اپنے طور پر سوالات کے جوابات دے رہے ہوں گے، اگر دے رہے ہیں، مدنی بیٹھے ہوئے دے رہے ہوتے ہیں، ان کو اجازت کس نے دی؟ نہیں دیا کرے جوابات۔ یہ لائیو جواب ویری رسکی گین۔ میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو مدنی مذاکرہ کے پابند ہے کہ مفتی صاحب نہیں ہوتے میں گھبرا جاتا ہوں، اگر یہ بولتا ہے یار میرے کو مہربانی کر کے ایسے ہیوی سوالات مت کرو، میں جوابات نہیں دے پا رہا ہوں، اور میں روک دیتا ہوں کہ یار میں نہیں دے سکتا، مفتی صاحب کو آنے دو، مفتی صاحب کو آنے دو، ان کے لیے باقی رکھتا ہوں میں۔ ڈر لگتا ہے، حالانکہ میرا تجربہ یہ جتنے ہمارے پاس جو دعوت اسلامی مفتی ہیں نا، سب میرے بچے ہیں ایک طرح سے، اور سب میرے سامنے ہی، مطلب ماشاءاللہ انہوں نے، کسی نے حفظ کیا، کسی نے درس نظامی کیا، مفتی بنے، لیکن ہیں سب کے سب مجھ سے ذہین، الحمدللہ مجھ سے ذہین ہے۔ تو اس لیے میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں، میں ذہین ہوں نہیں، کن ذہین ہوں، اور نہ میں نے کوئی باقاعدہ کوئی، میں مفتی تو کہتا بھی نہیں اپنے کو، ہوں بھی نہیں، ایمانداری کی بات ہے، مطلب میں نے مفتی بے قاعدہ نہیں ہوتا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے مفتی بے قاعدہ نہیں بن سکتا، مفتی باقاعدہ بنتا ہے۔ باقاعدہ تربیت لے، تو میں نے افتاء کی تربیت لی ہی نہیں ہے، فتوے لکھے ہی نہیں کبھی کسی استاد کے ماتحت، تو میں یوں مفتی نہیں ہوں، مفتی کی تعریف میں بھی نہیں آتا، میں کوئی بولے مجھے مفتی تو وہ غلط بولتا، اس کو نہیں بولنا چاہیے، بے خبری میں بولتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واقعی نہیں ہوں مفتی۔ اور اس میں کوئی مطلب عاجزی یا عجز و انکسار نہیں ہے، یہ حقیقت کا اظہار ہے، اور اللہ پاک میری اس بات کو بھی مطلب قبول کر لے کہ ایسا بولتے ہوئے آدمی شرماتا ہے، جس کو دنیا مطلب جس کے آگے پیچھے ہو اور مسئلے پوچھتی ہو، تو وہ بہت بڑا مفتی ہے۔ میں بہت بڑا مفتی نہیں ہوں، میں چھوٹا مفتی بھی نہیں ہوں، میں ہوں ہی نہیں، چھوٹا بڑا تو کب ہوگا جو ہوگا، تو وہ یہ نہ انکسار عاجزی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کرے کہ مجھے واقعی یعنی کہ میں مفتی بن جاؤں، لیکن اب عمر اتنی ہے کہ میں باقاعدہ ظاہر ہے کہ تربیت لے بھی نہیں سکتا، نہ اتنی صلاحیت ہے، نہ اتنی اب ایج ہے، نہ اتنا علم ہے۔ اللہ پاک لاج رکھے بس، اور مجھے علماء کا محتاج رکھے، ان کے قدموں سے دور نہ کرے۔ جس دن میں نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا نا کہ یار یہ میرے بچے ہیں، مجھے بتاتے ہیں، اللہ نہ کرے تو وہ میری بربادی کا پہلا دن ہوگا اور آخری دن ہوگا۔ اللہ اس سے بچا۔ میں علماء کا قدردان اپنے دل سے، مجھے دل میں قدر ہے یار یہ عالم ہے، اس کا احترام، اس کا احترام، اس کا احترام، اور یہ درس میں آج سے نہیں برسوں سے دے رہا ہوں الحمدللہ، اور آپ نے بھی آگے دینا ہے، مگر اپنے آپ کو عالم کہنے کی بھول نہیں کرنا۔ طبرانی شریف کی حدیث میں نے فتح رضویہ میں کم از کم 2 جگہ تو پڑھی ہے، من قال انا عالم فهو جاہل، جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔ تو اپنے منہ سے کبھی نہیں کہنا کہ میں عالم ہوں، اور عالم کا آپ کو جب پتہ چلے کہ عالم ہو گئے تب بھی عاجزی کرنا، اور ابھی اگر آپ عالم کا انکار کرتے ہیں درس نظام کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ عالم نہیں ہے، تو آپ کا انکار عاجزی بھی نہیں ہے نا، تو ہے ہی نہیں، جیسے میں نے مفتی نہیں ہوں کہا تو یہ عاجزی نہیں ہے، حقیقت کا اعتراف ہے، اس میں کیا عاجزی؟ وہ خالی مطلب جو اپنے میں خوبی نہیں ہے اس کو مطلب اپنے اوپر اوڑھ لینا، اور جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ پہلے لوگ عمل میں ریا کرتے تھے، کچھ کرتے تھے عبادت پر تو ریاکاری میں پڑھتے تھے، اب وہ دور آ گیا کہ عمل نہیں کرتے مگر ریا کرتے ہیں۔ تو یہ امام غزالی 5ویں صدی ہجری کے مجدد، تو اب تو 15ویں صدی ہے، اب کتنی 1000 سال ہو گئے امام غزالی کو تقریباً، تو اب کیا پوزیشن ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں اندازہ، اتنی دوری ہو گئی ہے دین سے، علم دین سے، اور لوگ علم دین سے دور بھاگتے ہیں، اور اہل علم دین جو ہیں، علم دین والے علماء مفتیان ان سے بھی دور بھاگتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب تماشے بنا کر رکھے لوگوں نے،
اور بہت دور ہو گئے دین سے. اللہ پاک دعوت اسلامی کو سلامت رکھے کہ انہوں نے بہت سو کو دین سے قریب کیا ہے الحمدللہ. اللہ کرے مزید اس کا کام جاری رہے. اور آپ سب جو دستار بندی جن کی ہوئی ہے نا وہ سب کے سب مطلب یہ کہ دعوت اسلامی کا دینی کام مت چھوڑنا, اپنی جگہ پر کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا. اور یہ ایک ویسے بھی مطلب آپ کا ایک وہ فریضہ بھی بنتا ہے کہ دعوت اسلامی میں آپ رہے پڑھے بڑے پلے بڑے, ظاہر ہے تو ایک مطلب جس دسترخوان پر کھاتے ہیں تو اس کا ادب کیا جاتا ہے. تو دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے, تو اس کا کام بھی کرتے رہنا ہے. تو بہرحال یہ کہ علم حاصل کیا تو اس میں ہے نا کہ 5ویں شعر میں جو بھلا دے علم کیوں کر وہ بھلا عالم رہا, گو سند پاس لیکن نام کا عالم رہا. تو یہ پڑھاتے رہنا ہے, اگر صلاحیت ہے پڑھانے کی تو پڑھاتے رہنا. یہ تدریس کا جو بھی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پاس کیا آپ نے, اللہ کرے آپ کو مدرس مان لیا گیا, تو پڑھاتے رہنا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح آپ کا علم باقی رہے گا. نہیں پاس ہوتے کوئی بات نہیں, اگر ہے صحیح معلومات گھر میں اپنے مطلب بھائی بہنوں کو پڑھائیں, یعنی پڑھاتے رہیں. ورنہ علم ہے نا پیسہ خرچ کرنے سے گھٹتا ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. تو علم حاصل کرنے کے بعد یعنی کہ پڑھاتے رہنا یہ بہت مفید ہی نہیں بلکہ مفید ترین ہے. دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کرتے رہیں اور 12 دینی کام جو مخصوص ہیں دعوت اسلامی کے وہ بھی آپ کرتے رہیں. تو انشاءاللہ جتنی دعوت اسلامی پھیلے گی نا اتنا علماء پروڈکشن بھی ہوگا. جب شروع دعوت اسلامی ہوئی تو کوئی تصور نہیں تھا جامعۃ المدینہ کا, عالم پروڈکشن کا تصور ہی نہیں تھا. آہستہ آہستہ کام کو کام سکھاتا ہے اور جامعۃ المدینہ بنے, مدارس المدینہ بنے. کتنے حافظ قرآن کی بھی آج مطلب یعنی کہ سند کی ترکیب ہے. تو ماشاءاللہ یہ کہ ناظرہ والوں کی بھی غالباً ہو سکتا ہے سند ملے گی آج. تو اس طرح مطلب یہ کہ پہلے ہی کوئی تصور نہیں تھا مدرسوں کا. بس ہم جاتے تھے اور کچھ نہ کچھ لوگوں کو, میں تو مسجدوں میں جاتا تھا دور دراز اور جا کر نیکی کی دعوت دیتا تھا. نیکی کی دعوت میں ہماری اصطلاح نہیں تھی اس وقت. تو آہستہ آہستہ لوگ جمع ہوتے گئے, ایک سے ایک دماغ ملتے گئے اور یوں مطلب ماشاءاللہ کہ یہ بھی کرنا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے, یہ کرتے رہے ہوتا رہا. اور آج اللہ کی رحمت سے تو پہلے ایک جامعۃ المدینہ کھلا, تو پھر اب کتنی مجھے تعداد بھول جاتا ہوں, دنیا میں اتنے جامعۃ المدینہ بن گئے یعنی کہ چراغ سے چراغ روشن ہوتا رہا الحمدللہ. تو آپ سب اگر دینی کاموں میں لگ جائیں گے تو انشاءاللہ جامعۃ المدینہ جتنے ان سے ڈبل ٹریبل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو علماء پروڈکشن بھی ہوگا, نمازی بھی بڑھیں گے, مسجدیں بھی بڑھیں گی. مسجدیں بھی تو بنا رہے نا دعوت اسلامی والے الحمدللہ. دین کا کام بڑھے گا انشاءاللہ. بہت ٹائم لے لیا آپ کا, معذرت. اب انشاءاللہ دستار بندی, رسم دستار بندی, امامہ باندھنے کا جو سلسلہ وہ ادا کیا جائے گا. تو اب جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں اپنے وہ مائک پکڑے. انشاءاللہ الکریم. الحمدللہ شعبہ محبت بڑاؤ کے تحت بھی آج بزرگ اسلام بھائی جمع ہیں اور عہد رضا مرحوم اور سجاد رضا مرحوم کے اصال ثواب کی نیت سے آنے والے ہفتے 1 فروری بعد نماز عشاء حسب معمول مدنی مذاکرہ ہوگا. اس مدنی مذاکرے میں ایک اور خصوصیت کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں. تقریباً 8:30 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. 1 فروری کو جو مدنی مذاکرہ ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ یاد رمضان کے طور پر کیا جا رہا ہے. مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان. ملک بھر میں, دنیا بھر میں جن عاشقان رسول نے 2024 میں 1 ماہ آخری عشرے کا یا نفلی اعتکاف کیا تھا وہ اس میں شامل ہوں گے اور انشاءاللہ رمضان کی یادیں تازہ کریں گے. امیر اہل سنت کے نصیحتوں والے مدنی پھول بھی سنیں گے, تربیت بھی ہوگی, ظاہری باطنی تربیت ہوگی اللہ کی رحمت سے. تو سب عاشقان رسول اس میں شرکت کریں اور اس کی دعوت کو بھی عام کریں. الحمدللہ سحری اجتماعات کی بھی بہاریں ہیں ملک و بیرون ملک میں. آئیے کچھ اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں.
رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے 100 برس کے روزوں اور 100 برس کے شب بیداری کے برابر ہو، اور وہ 27 رجب ہے۔ اسی تاریخ اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کا پیارا مہینہ آ گیا رجب، قلب و جگر پر چھا گیا ایک کیف سا عجب، سارے جہاں پر چھا گیا ابر کرم ہے اب، آیا رجب ماہ رجب پھر آ گیا رجب، اللہ کا پیارا مہینہ آ گیا رجب۔ 1 سے 24 رجب شریف 1446 میں ملنے والی روزوں کی نیتیں: 7 روزے رکھنے والوں کی ٹوٹل تعداد 59,494 59,494، 4 روزے رکھنے والوں کی ٹوٹل تعداد 70,949 70,949، 2 روزے رکھنے والوں کی ٹوٹل تعداد 1,22,714 122,714۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، شروع میں جو تاثرات بیان ہوئے نا، ایک وضاحت کر دیجیے۔ تو کسی بزرگ نے تاثرات میں اپنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ لاڈلا استعمال کیا تھا، مجھے توجہ دلائی گئی، میری توجہ نہیں تھی، تو لاڈلا کہا تھا، وہ تو میں نے سنا تھا، تو اس لیے منع آیا۔ شارح بخاری مولانا شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ نے بھی، مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منع فرمایا۔ لاڈلا، ویسے لاڈلا مانے پیارا، یہ تو ہے، لیکن بعض اوقات معنی بہت سخت ہے۔ لاڈلا عام طور پہ بیٹے کے لیے سمجھ، میرا لاڈلا بیٹا، تو نعوذ باللہ یہ مراد تو ہو نہیں سکتی کہنے والے کی کہ اللہ کا لاڈلا، تو یہ محبوب میں ہی کیا ہے، لیکن بچنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا، شارح بخاری نے منع فرمایا۔ یہ شریف مولانا شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو وہ اپنے نشر مقرر میں بھی اس کو ایڈٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مکتبۃ المدینہ کا پرومو فیضان معراج کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ ایک رات جس میں آسمان و زمین کے فاصلے سمٹ گئے، وہ بابرکت رات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کا قرب خاص عطا ہوا۔ مکتبۃ المدینہ کی منفرد کتاب فیضان معراج اس عظیم معجزے کی تفصیلات اور حکمتوں پر ایک بہترین علمی کاوش ہے۔ اس کتاب میں شامل ہے معجزہ معراج کی حکمتیں اور سیکھنے کے پہلو، نماز کی فرضیت کا پس منظر، معراج کے دوران عطا کیے گئے انعامات، آسمانی دنیا کی جھلکیاں اور بہت کچھ۔ اگر آپ بھی اس عظیم معجزے کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آج ہی مکتبۃ المدینہ سے کتاب فیضان معراج حاصل کریں۔ مکتبۃ المدینہ۔ الحمدللہ امیر اہل سنت مختلف کلام لکھتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک نیا کلام آپ نے لکھا ہے، آئیے اس کو ہم سنتے ہیں۔ رب کی ہو تم پہ ہر گھڑی رحمت معافیہ، رب کی ہو تم پہ ہر گھڑی رحمت معافیہ، اور مصطفیٰ کی نظر، اور مصطفیٰ کی نظر عنایت معاویہ، رب کی ہو تم پہ ہر گھڑی رحمت معاویہ، رب کی ہو تم پہ ہر گھڑی رحمت معاویہ، دل میں میرے آپ کی الفت معاویہ، دل میں ہے میرے آپ کی الفت معاویہ، یہ ہے خدا کی مجھ پہ
ادب کیا مولا علی کا تم نے ہمیشہ ادب کیا مولا علی کا تم نے ہمیشہ ادب کیا کرتے رہے علی بھی کرتے رہے علی بھی ہے شفقت معاویہ کرتے رہے علی بھی ہے شفقت معاویہ کرتے رہے علی بھی ہے شفقت معاویہ بے شک معاویہ سے ہے برتر علی کی شان بے شک معاویہ سے بے شک معاویہ سے ہے برتر علی کی شان بے شک معاویہ سے ہے برتر علی کی شان رکھتے نہیں ہے ان سی رکھتے نہیں ہے ان سی فضیلت معاویہ رکھتے نہیں ہے ان سی فضیلت معاویہ رکھتے نہیں ہے ان سی فضیلت معاویہ رب کی ہو تم پہ گھڑی رحمت معاویہ رب کی ہو تم پہ گھڑی رحمت معاویہ رب کی ہو تم پہ گھڑی رحمت معاویہ پر یہ زبان دراز کی ہرگز نہیں دلیل ہرگز نہیں ہے قابل نفرت معاویہ حق ہے کہ اجتہادی خطا جنگ میں ہوئی حق ہے کہ اجتہادی خطا جنگ میں ہوئی حیدر ہی حق پہ تھے نہ کہ حضرت معاویہ حیدر ہی حق پہ تھے نہ کہ حضرت معاویہ پر ہے صحابہ بادائے حسنہ میں سب کے سب پر ہے صحابہ بادائے حسنہ میں سب کے سب پر گئے صحابہ بادائے حسنہ میں سب کے سب حضرت علی گویا کہ حضرت علی گویا کہ حضرت علی گویا کہ ہو حضرت معاویہ حضرت علی گویا کہ حضرت معاویہ حضرت علی ہو یا کہ ہو حضرت معاویہ نام معاویہ پہ بھی بھیجا ہے اعتراض نام معاویہ پہ بھی نام معاویہ پہ بھی بھیجا ہے اعتراض فرمایا خود نبی نے سماعت
मुआविया फरमाया खुद नबी ने समात मुआविया दोनों जहां में उसी का तो बेड़ा ही पार है दोनों जहां में उसी का तो बेड़ा ही पार है तुमसे जिसको सच्ची तुमसे है जिसको सच्ची मोहब्बत मुआविया 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 फजले खुदा से वो न जहन्नम में जाएगा फजले खुदा से वो न जहन्नम में जाएगा है दिल में जिसके आपकी इज्जत मुआविया है दिल में जिसके आपकी इज्जत मुआविया हो जाए मुझको खैर से दीदार आपका हो जाए मुझको खैर से दीदार आपका खुल जाए काश मेरी खुल जाए काश मेरी किस्मत मुआविया खुल जाए काश मेरी किस्मत मुआविया इश्क़े नबी में काश मैं तड़पा करूं सदा ऐसी निगाह कीजिए ऐसी निगाह कीजिए हंस हंस मुआविया ऐसी निगाह कीजिए हंस हंस मुआविया मौत आए मदीने में खैर से इमाम मौत आए मदीने में खैर से कर दो दुआ खुदा से कर दो दुआ खुदा से ये हज़रत मुआविया कर दो दुआ खुदा से हज़रत मुआविया तार को तुम्हारी गुलामी पे नाज़ है तार को तुम्हारी गुलामी पे नाज़ है तार को तुम्हारी गुलामी पे नाज़ है तार को तुम्हारी गुलामी पे नाज़ है
محشر میں کام دے گی نسبت معاویہ، محشر میں کام دے گی نسبت معاویہ، رب کی ہو تم پہ ہر گھڑی رحمت معاویہ، مصطفیٰ کی نظریں، مصطفیٰ کی نظریں عنایت معاویہ، اور مصطفیٰ کی نظریں عنایت معاویہ۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا، اس کلام میں مولا علی کا تم نے ہمیشہ ادب کیا کرتے رہے علی بھی ہیں شفقت معاویہ، اس کے بعد 5 شعر ہیں۔ بے شک معاویہ سے برتر علی کی شان، رکھتے نہیں ہیں ان سی فضیلت معاویہ، اور ان میں جو 5واں شعر نے اس 5 میں نام معاویہ پہ بھی بھیجا ہے اعتراض، فرمایا خود نبی نے سماعت معاویہ۔ تو کہیں تھوڑی تشریح اور اصل جو وضاحت مجھے کرنی وہ کر دوں کہ یہ کلام، جب میں کوئی کلام لکھتا ہوں نا یا رسالہ لکھتا ہوں، رسالے کی شرعی تفتیش کرواتا ہوں مفتی صاحب سے، اور کلام کی مفتی صاحب سے بھی تفتیش کرواتا ہوں شرعی، اور فنی تفتیش جو اس فن کے ماہر ہیں ان سے کرواتا ہوں۔ تو اب یہ کہ شرعی تفتیش میں تو کوئی مطلب ہو گیا، اور جو میں نے کلام لکھا وہ فنی تفتیش بھی ہو گئی۔ اب اس میں 5 شعر جو میں نے عرض کیا نا، وہ جنہوں نے میرے فنی مفتش ہیں انہوں نے اس میں مطلب یعنی کہ زیادہ کام انہوں نے کیا 5 شعر میں جو عقیدے کے تعلق سے ہیں۔ وہ ادب والا مولا علی نے، مولا علی کا تم نے ہمیشہ ادب کیا کرتے رہے علی بھی ہے شفقت معاویہ، یہ تو میرا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں کچھ میرے بھی الفاظ ہیں تو کچھ ان کے بھی الفاظ ہیں جنہوں نے تفتیش فرمائی، تو ماشاءاللہ یہ کہ انہوں نے بہت اچھی یعنی کہ اس میں اضافہ کیا۔ میں نے کہا یہ بتا دوں کہ یہ 5 شعر مکمل طور پر میرے نہیں ہیں، اب اس میں لائن لکھنا رہ گیا ہے، میں اب وہ وائرل تو ہو گیا ہے، ہزاروں لاکھوں تک پہنچ گیا ہے، لیکن ایک لائن مجھے اس میں اضافہ کرنی ہے جو رہ گئی ہے کہ یہ مطلب یہ 5 شعر منو ان میرے نہیں ہیں، زیادہ کام ان کا ہے، میرے اس معنی میں فن کے تعلق سے جو میرے مطلب مہربان ہیں اور مجھے تفتیش کر کے دیتے ہیں، ماہر فن ہے ماشاءاللہ اپنے فن میں، اور سنی بھی ٹناٹن ہے، اور ان کے اشعار سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جو انہوں نے 5 اشعار لکھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، اور وضاحت جو فرمائی ہے مدینہ۔ اچھا، اس میں اب ایک تو یہ کہ وعدہ حسنہ یہ پر ہے صحابہ وعدہ حسنہ میں سب کے سب، حضرت علی ہوں یا کہ ہوں حضرت معاویہ، یہاں وہ اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی سورہ حدید کی آیت ہے 27ویں پارے میں، یہ سورہ حدید تو آیت نمبر 10 ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز کا وعدہ فرمایا ہے۔ سب سے اچھی چیز سے مراد یہاں جنت، ٹھیک ہے نا، کہ سب کے سب صحابی جو صحابی ہیں، تو صحابی کی تعریف کیا ہے یہ بھی نوٹ کر لیں، جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ایمان کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا صحبت اٹھائی چاہے ایک لمحے کی، ٹھیک ہے، تو وہ اور دنیا سے ایمان لے کر گئے، وہ ہیں صحابی۔ تو جو صحابی ہیں تو وہ سب کے سب ہیں جنتی، اور یہ آیت
اس کا ثبوت تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو خود بشارتیں ہیں جنت کی، حدیثیں ہیں اس کی، اور میں نے ابھی پچھلے دنوں عرض بھی کیا تھا بخاری شریف کی ایک حدیث سے بھی، الفاظ امیر معاویہ کے لیے نہیں ہے لیکن وہ حدیث سے ثابت یہی ہے، پہلی جو دریائی جنگ ہوئی تھی سمندری جنگ، اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود امیر تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جنگ میں جو بھی شریک ہوگا وہ جنتی ہے، اس پر واجب ہو گئی، اور مراد ہوئی کہ کیا واجب ہوئی؟ جنت ہے نا، تو جنت واجب ہو گئی، تو یوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، اور بھی اس طرح کی، مگر یہ بخاری شریف کی روایت جو مطلب ہے کہ سند کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے، اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے اور اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر زمانے سے لوگ قیل و قال کرتے رہے ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے، اور یا جو بھی مطلب اب ہو کہ تو علماء حق دفاع کرتے رہے ان کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کہ یہ ایسے نہیں تھے، ایسے نہیں تھے، اور تاریخ کے واقعات لے کر یہ جو بھی بھلے علماء کہلاتے ہیں وہ ان کے بعد دلائل قرآن و حدیث کے نہیں ہوتے، وہ تاریخ کے واقعات، اور جو طالب علم ہوگا دینی وہ بھی سمجھتا ہوگا کہ قرآن و حدیث کے مقابلے پہ تاریخ نہیں لائی جا سکتی، تاریخ کے دلائل نہیں چلتے، قرآن کی دلیل ہے تو پھر قرآن کی دوسری آیت اس کی ناسخ ہو یا جو بھی اس کے دلائل قرآن سے ہوں تو احادیث مبارکہ، تو اس طرح جو علماء سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، تو الحمدللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر پہلے کسی نے بھی انکار نہیں کیا تھا، اب لوگ بات نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ آخری شعر جو 5واں شعر ہے اس میں نام معاویہ پہ بھی بھیجا ہے اعتراض، فرمایا خود نبی نے سماعت معاویہ، یہ تھوڑا گہرا شعر، یعنی کہ جب کسی سے دشمنی ہوتی ہے اس کا نام بھی سمجھ میں نہیں آتا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کے بھی الٹ پلٹ کر کے معنی لوگوں نے بیان کیے ہیں، اللہ ان کو عقل سلیم دے، ہدایت دے، کہ یہ وہ لفظ ہے کہ جو سرکار نے خود سنا اور منع نہیں کیا، تو یہ دلیل نہیں کیا۔ اچھا پھر مزے کی بات ہے، عمدۃ القاری علامہ عینی، یہ آج کل کے مولانا نہیں تھے، علامہ عینی شارح بخاری، علامہ عینی شارح بخاری کے شارح مسلم، شارح بخاری، علامہ عینی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری فی شرح بخاری، عمدۃ القاری کی دوسری جلد میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ 20 صحابہ ایسے تھے جن کا نام معاویہ تھا، تو ہر صحابی کو سرکار سے ضرور واسطہ پڑا ہے، ورنہ صحابی ہو نہیں سکتا، اور سرکار نے کبھی بھی معاویہ نام سے انکار نہیں فرمایا، ورنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن ناموں کے غلط معنی ہوتے تھے نا بدل دیتے تھے، یہ تو حدیث اس کی موجود ہے، تو ان کسی بھی معاویہ کا نام تبدیل نہیں کیا ہے، تو اب آج مطلب لوگ نام پر ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، اپنی آخرت کی پڑھی نہیں ہے، خامہ کا گھسیٹ کر اور ایک صحابی کے پیچھے لگے ہوئے، معاذ اللہ، ان کا ہوگا کیا؟ اللہ ان کو عقل سلیم، مجھے تو واقعی سوچتا ہوں ان پر رحم آتا ہے کہ قیامت میں رسول اللہ کا منہ کیا دکھائیں گے، کہ جس کو میں نے کاتب وحی بنایا، جس کی وحی پر اعتبار کیا، لکھنے پر اعتبار کیا، آج قرآن میں ان کا حصہ، ان کی لکھی ہوئی وحی، اور یہ پڑھتے بھی سب ہیں، تو اب ایسا قابل بھروسہ شخصیت کہ جن کے لکھے ہوئے قرآن کو امت نے قبول کیا، ایک نہیں تھے، دوسرے بھی صحابہ تھے کاتب وحی، لیکن مشہور یہ ہے کاتب وحی کے طور پہ، تو ان پر ساری امت اعتماد کر رہی ہے، اور خالی کبھی نام کے پیچھے پڑتے ہیں، کبھی کوئی تاریخ کا واقعہ لے کر اس کے پیچھے پڑتے ہیں، کبھی بولتے ہیں یزید کے باپ تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کس کے باپ تھے؟ ایک لڑکا تھا نوح علیہ السلام کا، کہ جس کو قرآن نے جس کا انکار کیا کہ وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، وہ کافر تھا، اور جب طوفان نوح آیا وہ جا کے غار میں چھپ گیا، بولا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کے اپنے آپ کو بچا دوں گا، پہاڑ پہ چڑھ گیا، غار میں چھپ گیا، پانی وہاں پہنچا اور وہاں اس کو غرق کر دیا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، تو ابھی یار تو نوح علیہ السلام کو معاذ اللہ کوئی بولے گا کہ ان کی تربیت کیوں نہیں کی، فلاں کی، معاذ اللہ میرے منہ میں خاک، بولتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے مجھے یہ مثال دیتے ہوئے، تو یہ کہ بیٹا اگر کوئی ایسا ہے تو یار باپ کو برا بھلا کہنا، توبہ استغفر اللہ، تو بے شک یزید تھا حضرت امیر معاویہ کا بیٹا، لیکن پلید تھا، نالائق تھا، اور اس نے واقعی یعنی کہ جو بھی کیا ہم اس سے اتفاق تو نہیں کرتے، یزید کو تو ہم اچھا بولتے ہی نہیں ہے نا، تو حضرت معاویہ کو کچھ نہ کہا جائے بلکہ ان کی خوبی بیان کی جائے کہ یہ صحابی رسول ہے،
ہماری یہ درخواست ہوتی ہے. بہرحال یہ تو ہم تو خیر کرتے رہیں گے ان کی شان میں. تو کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر تم نے کوئی منقبت ان کی نہیں لکھی, ویسے معاویہ تو کرتا رہتا ہوں میں, تو مجھے بھی جذبہ ملا, تو یہ 22 رجب کو میں نے یہ لکھنا شروع کیا اور اپنے اشعار میں نے لکھ لیے. پھر وہ تفتیش کے لیے 22 رجب کو میں نے بھیجا, فنی تفتیش. مفتی صاحب نے تو فوراً تصدیق کر دی, تو انہوں نے بھی کہا ہے تو درست سب, لیکن یہ کہ اس میں تھوڑا مشورہ دیا کہ یہ ہونا چاہیے. اور یوں کر کے یہ ہم نے 5 اشعار جو تھے اس میں تھوڑا میرا بھی حصہ ہے, اس میں ہم نے مل جل کر, لیکن زیادہ حصہ ان کا ہے, یہ ہم نے ڈالے. اور اس میں یہ عقیدہ ہمارا, اور رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ عقیدہ پتہ چلے گا کہ امیر معاویہ کو مانتے ضرور تھے لیکن حضرت علی سے افضل نہیں مانتے تھے. اس میں صراحت آ گئی. مجھ پر یہ الزامات ہیں لیکن وہ الزامات ختم نہیں ہو گئے. وہ جس کو دشمنی ہے وہ تو جھوٹ بولتا ہی رہے گا, لیکن یہ کہ اب یہ واضح ہو گیا کہ الحمدللہ. بلکہ مولا علی کے جتنے مناقب میں نے لکھے وہ تو پہلی منقبت ہی ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں. اللہ نے مجھے یہ بس جذبہ عطا کیا, اور جس نے مشورہ دیا اللہ اس کو بھی جزائے خیر دے, اس کے مشورے سے ہی مجھے جوش پیدا ہوا. اب تو 22 رجب آ گئی, یہ ہوتا ہے لوگ پڑھیں گے کہ کون پڑھے گا, تو پڑھے کہ نہ پڑھے یار, اپنا کام. ثنائے سرکار ہے وظیفہ, قبول سرکار ہے تمنا, نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ, ردی تھی روی تھی کیا کیسے قافیے تھے. روی ہے نا لفظ, روی تھی کیا کیسے قافیے تھے. تو ایک بات بولتا ہوں, ہم نے تو ثنا خانوں میں نام لکھوا لیا کہ ہم امیر معاویہ کے مدح خان, ثنا خان. ویسے میں تو الحمدللہ عرض کرتا رہتا ہوں ان کی بارگاہ میں جو مدنی پھول ہوتے ہیں پیش کرتا رہتا ہوں کہ مجھے ان سے محبت ہے, صحابی ہونے کے ناطے. صحابی رسول تھے, ہمارے محسن تھے, کہ قرآن کریم ان کے ذریعے پہنچنے میں یہ بھی ایک ذریعہ بنے ہیں قرآن کریم ہم تک پہنچنے میں. تو جس کو ان سے اختلاف اور جو ان کو جڑ بنیاد کو جو ان کے نہیں مانتا وہ قرآن شریف کہاں سے لائے گا دوسرا. اور سب صحابہ نے سب نے ان کو مانا ہے, یہ بھی تو قرآن کریم کو منظوری ملی ہے کہ نہیں کہ یہ ہے واقعی قرآن ہے, ورنہ تو اس میں اب تک خرد برد بھی نہیں ہے. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون, کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. انا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. انا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. انا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون وإنا لہ لحافظون, کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا, اتارا, اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو جو موجودہ قرآن کریم ہے, قرآن کریم, اس کے ایک ایک حرف پر ایمان لانا ضروری ہے. جو ایک حرف کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہوگا. اور یہ جتنا ہے بس اتنا ہی ہے, کوئی زیادہ آگے پیچھے نہیں ہوا ہے. 30 یہ 40 پارے نہیں ہے, 35 پارے نہیں ہے, 50 پارے نہیں ہے. کوئی اس میں آیت آگے پیچھے ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے. کسی نے کوئی آیت اس میں خرد برد کر کے دھوکے سے ڈال دی ہے, ایڈیشن کیا ہے, تحریف کی ہے, ایسا کچھ نہیں. یہ قرآن موجود ہے ہمارے پاس, یہی درست ہے. ایمان لانا ضروری ہے, کیونکہ امت غلطی پر کیسے جمع ہوگی. کوئی قرآن کا نسخہ غلط چھاپ دے تو وہ الگ بات ہے, لیکن یہ جو قرآن میں جو کہہ رہا ہوں, جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں حافظوں کے سینے میں ہے, سب کے سینوں میں غلط تو نہیں جائے گا نا یار. اور یہ جو لکھا ہوا ہے تو اس پر ہمارا ایمان ہے. قرآن کریم پر ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اللہ پاک ہمیں ہمارا ایمان سلامت رکھے. تو یہ 2-4 تھوڑا میں نے کہا وضاحت کر دوں. اور جنگ کے تعلق سے اجتہادی خطا, اس کی وضاحتیں کی ہیں پہلے میں نے, کہ وہ مولا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی. تو وہ جنگ جو تھی وہ تھی واقعی دونوں طرف صحابہ تھے, تو لیکن ان میں کوئی کسی کا دشمن نہیں تھا, کسی کو کسی سے بغض نہیں تھا. اور دونوں طرف جو قتل ہوئے شہید تھے. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ایک طرف تھے, ایک طرف مولا علی تھے. جنگ ہوئی ہے, لیکن حضرت علی اس جنگ میں حق پر تھے.
جو حق بات ہے وہ کہنے میں کیا مطلب، مجھے کوئی مولا علی سے دشمنی تھوڑی ہے، نعوذ باللہ، اللہ اس سے پہلے ایمان پر موت عطا کر دے، خدا کی قسم. یعنی اگر میں کہوں تو مجھے حضرت علی سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ اگر میرا کاٹ کر کوئی خون نکالے کہ قطرہ، علی علی پکارے گا. الحمدللہ میں مولا علی کا، بی بی فاطمہ کا، حسن کریم ان کا آج سے تھوڑی، جب سے ہوش سنبھالا ہے، چاہنے والا ہوں الحمدللہ. تو خیر، تو حضرت مولا علی حق پر تھے اس جنگ میں، اور حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے. یہ خطا پر تھے، لیکن یہ خطا اجتہادی خطا تھی، یہ کیونکہ یہ مجتہد تھے. مجتہد یہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے، اور اسلام میں 100 سے کچھ زائد مجتہد ہوئے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، بہت بڑے عالم تھے. مجتہد یہ کس کی اپنی مخصوص ڈیفینیشن ہے، تو مجتہد تھے. اور مجتہد کو خطا پر بھی اجر ملتا ہے، یہ بھی ذہن رکھنا، اس کو خطا پر بھی ایک اجر ملتا ہے. تو یوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی خطا تھی، اور اجتہادی خطا میں تو مطلب کسی کو برا بھلا بولنا آیا ہی نہیں ہے، ورنہ تو یہ مشہور 4 امام ہیں نا. ویسے دیگر اماموں میں بھی امام دوسرے بھی ہوئے ہیں، لیکن 4 مشہور امام ہیں جن میں آپس میں اختلاف ہے، نمازوں کے طریقے میں، تو وضو کے طریقے میں، تو سارے 100% درست. کسی کی تو اجتہادی خطا ہوگی نا اس میں، تو ان کو برا بھلا کوئی کیوں نہیں بولتا، کبھی نہیں بولے گا، مسلمان نہیں بولے گا، عالم دین نہیں بولے گا جو علم دین رکھتا ہے، کہ یہ مطلب ہے کہ اجتہادی خطا پر ان کو اجر ملتا ہے. تو اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی خطا ہوئی ہے، اس میں ہم مانتے ہیں، اور مولا علی اس بات میں حق پر تھے، یہ بھی مانتے ہیں. لیکن اس وجہ سے امیر معاویہ کو جو برا بولتا ہے وہ مطلب اس کو تفضیلی نام دیا جاتا ہے، تفضیلی، یہ فرقے کا نام ہے، تو یہ گناہ گار ہے. اور فساد فی الاعتقاد جو ہے نا، فساد فی العمل سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو بس یہ 2-4 باتیں آپ یاد رکھیں گے، آپ کو انشاءاللہ کوئی نہیں بہکا سکے گا. کبھی بھی قرآن و حدیث کی دلیل کوئی بھی نہیں لے گا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ مطلب اگر کوئی توڑ مروڑ کر کسی ایسے شخص کو جس کو علم ہی نہیں اور بیوقوف بنا لے، وہ الگ بات ہے، ورنہ اہل علم سمجھتے ہیں. تو اس لیے مطلب کبھی بھی ان چکروں میں آپ پڑھنا نہیں، بحثیں بھی نہیں کرنا، اپنا ذہن بنا لو ہر صحابی نبی جنتی. تو اس میں معاویہ بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا. دستار بندی شروع ہی نہیں ہوئی ابھی. جی مفتی صاحب آپ فرمائیں. جو یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہے، اس کو تفسیقی کہتے ہیں، یعنی ان کی طرف فسق کی نسبت کرے یا برائی کی نسبت کرے. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین کے اوپر فضیلت دے، اس کو تفضیلی کہا جاتا ہے. جی تفصیلی، وہ کیا تفسیقی، تفسیقی فسق سے تفسیقی. جزاک اللہ خیرہ. تو یہ مطلب جو امیر معاویہ کو برا بھلا کہے یا کسی صحابی کو برا بھلا کہے، وہ تفسیقی کہلاتا ہے. اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم سے افضل کہے، وہ تفضیلی کہلاتا ہے. تو دونوں ہیں گمراہ، دونوں فرقے جو ہیں وہ حق پر نہیں ہیں. ہم اہل سنت، اہل جنت، صحابہ کرام کے صدقے میں اہل بیت کے طفیل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے
रसूल अल्लाह के, हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अच्छा, आप दस्तारबंदी, मैं समझा कि दस्तारबंदी भी साथ चल रही है, मेरा काम भी साथ चल रहा है, लेकिन ये क्या रुकी हुई है, तो मैं अब बोलना बंद करूं? ठीक है, आप लोग अपना काम शुरू करें। वेरी सॉरी, माफी चाहता हूं। चलो, अजमत सहाबा बयान हुई है, मौला अली का जिक्र खैर हुआ और सहाबा का जिक्र खैर हुआ, अहले बैत का जिक्र खैर हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। 22 रजब शरीफ कातिब वही हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के उर्स के मौके पर आशिकान सहाबा व अहले बैत ने न्याज का एहतमाम किया। हमें इसके मुख्तलिफ मनाजिर मौसूल हुए, आइए आपको दिखाते हैं। नसीहत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हो, लोगों को महरूम करने से बचते रहो, क्योंकि ये आदत आदमी की मुरव्वत ख़त्म कर डालती और शरीफ इंसान को रुसवाई में डालती है। लेता हूँ इसलिए तो मैं नामे मुआविया, लेता हूँ इसलिए तो मैं नामे मुआविया, मैं हूँ गुलाम इब्ने गुलामे मुआविया, मैं हूँ गुलाम इब्ने गुलामे मुआविया। मरहबा मदनी के सर पे क्या सजी दस्तार है, मरहबा मदनी के सर पे क्या सजी दस्तार है, करम अल्लाह। सैयद मोहम्मद आतिफ शाह, सैयद जुल्फकार अली शाह, सैयद सकलैन शाह, सैयद अमजद अली शाह, सैयद इमरान रज़ा, सैयद मोहम्मद इकबाल, सैयद मोहम्मद अनस रज़ा, सैयद सफदर हुसैन शाह, सैयद तनवीर बिन सैयद आफ्ताब अहमद। बकिया इस्लामी भाई तशरीफ़ रखें, जिनके नाम पुकारे जा रहे हैं फ़कत वही इस्लामी भाई आगे तशरीफ़ लाएं। सैयद मोहम्मद तैमूर बिन खलीक़ुज़्ज़मान, सैयद मोहम्मद अदनान शाह बिन सैयद मोहम्मद शाहजहान शाह, सैयद मोहम्मद अनीक जावेद बिन सैयद मोहम्मद जावेद, सैयद अबू हुज़ैफ़ा बिन सैयद आरिफ वहीद, सैयद उवैस रज़ा बिन सैयद मंसूर आलम, सैयद मोहम्मद ज़ीशान बिन सैयद मुराद अली शाह, सैयद सादी रज़ा हाशमी बिन सैयद ग़ियास अहमद हाशमी, सैयद मोहम्मद तौसीफ़ बिन सैयद मोहम्मद निसार। तमाम इस्लामी भाई तशरीफ़ रखें, जिनके नाम पुकारे जा रहे हैं फ़कत वो इस्लामी भाई आगे तशरीफ़ लाएं। इस्लामी वालों की अहले बैत से मोहब्बत देखें कि हमारे यहाँ अहले बैत की मोहब्बत घुट्टी में डाली जा रही है कि सबसे पहले सैयदों को सनदें बांटी गई, इसके बाद मुजीबुर रहमान बिन मोहम्मद रमज़ान, फैज़ रसूल बिन रसूल बख्श, मिलाद रज़ा बिन हाजी मोहम्मद अमीन, शाहज़ेब बाकर बिन मोहम्मद बाकर, अब्दुर्रहीम बिन अल्लाह बख्श, फराज अहमद बिन गुलाम मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद इरफान बिन मोहम्मद असलम, मोहम्मद मुहतशम बिन मोहम्मद आशिक, अब्दुर्रहमान बिन रंग अली, मोहम्मद रोशन बिन मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद यामीन बिन नूर मोहम्मद, आशिक अली बिन गुलाम यासीन, मोहम्मद आतिफ रियाज बिन मोहम्मद रियाज, पहले फैज़ान मदीना वालों के नाम पुकारे जा रहे हैं। बकिया तलबा कराम तशरीफ़ फरमा हो, इंशाअल्लाह बितरतीब तमाम तलबा कराम के नाम पुकारे जाएंगे। पीछे वालों को नज़र नहीं आ रहा तो बराए करम बकिया तलबा कराम तशरीफ़ फरमा हो जाए।
تاکہ پیچھے جو دیکھنے والے ہیں ان کو آزمائش نہ ہو۔ منظور اختر بن محمد اختر، محمد عاشیر بن محمد علی، ایاز علی بن جابر حسین، زین العابدین بن محمد گلزار احمد، غلام محمد بن محمد صدیق، محمد حمزہ بن محمد یعقوب، محمد اظہر الدین بن محمد عثمان، شاکر حسین بن خلیل احمد، محمد قاسم بن عبد الرحمن، عبد القیوم، احمد علی بن محبت خان، جلائیں گے یہ عزم ہے چراغ سے چراغ کو جلائیں۔ فیضان مدینہ کے علاوہ جو طلبہ کرام ہیں وہ تشریف رکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ۔ اسامہ بن شکیل احمد، محمد وسیم بن ریاض احمد، عمیر شوکت بن شوکت علی، حماد احمد بن احمد یار، علی عابد بن محمد قاسم، عبد الغفار بن محمد منیر، محمد یوسف بن محمد ظفر، سکندر بن علاؤ الدین، محمد جہانگیر بن حافظ غلام فرید، محمد حمزہ قادری بن محمد اشرف، محمد شرجیل رضا بن عبد القریم، محمد احمد بن ناصر محمود، حسیب قیوم بن عبد القیوم، غضنفر علی بن محمد امین، محمد ارسلان بن انور علی، محمد حمزہ بن محمد عرفان قادری، محمد کریم رضا بن محمد ندیم، تنویر حمزہ بن ارشد محمود، محمد حسن رضا بن محمد اشرف، محمد سلمان بن عبد الحمید، محمد عمیر بن سلیم الدین، محمد نجم الدین ثاقب بن محمد عاشق، محمد صادق بن عبد الرحمن، مختار فرید بن محمد فرید، حمزہ علی خان بن قیوم خان، انس بن محمد یوسف، انس بن محمد یونس، معروف احمد بن غلام رسول، واجد علی بن محمد شریف، ملک سردار بن اعتبار خان، محمد اویس بن عبد الغنی، محمد حارث بن محمد اسلم، محمد وقاص بن عبداللہ، محمد اویس بن عبد العزیز، محمد عرفان بن محمد رمضان، وسیم عباس بن نذیر احمد، صابر حسین بن عابد حسین، محمد ذیشان احسن بن عبد الستار، سیف الرحمن بن امیر افسر، محمد کاشف بن اعجاز احمد، دانش علی بن لیاقت علی، محمد عمیر بن محمد اشفاق، عبد العزیز بن محمد بابر عثمان، سرفراز احمد بن نثار احمد، رانا محمد ہارون بن محمد صابر، محمد ادریس بن رفیق احمد، محمد مہتاب بن غلام رسول، نعمان احمد بن محمد عارف، محمد عاقف بن عبد الغفار، مرتضی بن سعید احمد، محمد نعمان رضا قادری بن عقیل احمد، نجیب الرحمن بن وسیم الرحمن، محمد رجب رضا بن ضیاء الاسلام، صفدر حسین بن گل محمد، محمد شکیل بن محمد مکرم، علی جان بن محمد ابراہیم، اسامہ مجتبہ بن محمد مجتبہ، طلحہ حسین بن آصف حسین، عبد القیوم، فیض محمد بن خاوند بخش، ہدایت اللہ بن علی محمد، حافظ محمد شعیب بن محمد عبد القدیر، سمیع اللہ بن خانت اللہ، علی شیر بن روشن دین، یہ پاک نور علم کو جہاں میں بانٹتے پھرے، یہ پاک نور علم کو جہاں میں بانٹتے پھرے، چراغ سے چراغ کو جلائیں گے یہ عزم ہے، چراغ سے چراغ کو جلائیں گے یہ عزم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है, इसे जो पाए वही उसका ज्यादा हकदार है। हिकमतों को ढूंढ ले, जगा ले उस शऊर को, जो हिकमतों को ढूंढ। ये है कामयाबी यही साहिबा, पढ़ो इसको समझो ये है। मोहम्मद नौमान बिन मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद आतिफ बिन मोहम्मद सलीम, मोहम्मद वसीम बिन मोहम्मद अकरम, जुबैर अहमद बिन जमील अहमद, अहमद रज़ा बिन मोहम्मद यासीन, उस्मान कादरी बिन रईसुद्दीन, राहत अली बिन गुलाम हैदर, मोहम्मद हुसैन बिन गुलाम हुसैन, मोहम्मद मजहर असद बिन अजीज़ महदी खान, मोहम्मद रेहान बिन नदीम अहमद, अरशद अली बिन मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद मसूद रज़ा बिन मोहम्मद जावेद, हसनैन रज़ा कादरी बिन मोहम्मद असलम, मोहम्मद मुबशर बिन इमाम मोहम्मद खान, फैज़ान आलम बिन गुलाम फरीद, उवैस अली अब्बासी बिन मुजाहिद अब्बासी, अब्दुल कादिर बिन अब्दुस्सलाम, आबिद हुसैन बिन मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद रमीज़ अहमद बिन अमीर अहमद, मोहम्मद इशफाक बिन अब्दुल हमीद, मोहम्मद माजिद रज़ा बिन मोहम्मद मजीद, हमज़ा अली बिन बाकर अली, मोहम्मद उवैस रज़ा बिन मोहम्मद हनीफ कादरी, वक़ार अहमद बिन ताज मोहम्मद, मोहम्मद अहमद कुरैशी बिन साजिद कुरैशी, मोहम्मद सुफियान रज़ा बिन मोहम्मद सज्जाद कादरी, मोहम्मद बशारत सिद्दीकी बिन मुमताज़ अली सिद्दीकी, ज़ैनुल आबिदीन बिन मोहम्मद सईद, मोहम्मद हम्माद रज़ा बिन मोहम्मद अल्ताफ़, राना मोहम्मद रमज़ान सोहेल बिन मोहम्मद सरवर राना, मुजाहिद हुसैन बिन मंजूर अहमद, मोहम्मद उसामा बिन मोहम्मद नदीम, मोहम्मद साकिब बिन मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अमीर हमज़ा कादरी बिन मोहम्मद यासीन, बिलाल अहमद बिन जहदाद खान, मोहम्मद हसनैन बिन नूर हुसैन, अरसलान अहमद बिन करीम बख्श, मोहम्मद उवैस बिन अब्दुल रऊफ, मोहम्मद उवैस बिन मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद असगर बिन मोहम्मद सईद, मोहम्मद हारिस बिन मोहम्मद हुसैन, कदीर इलियास बिन इलियास अहमद, मलक मोहम्मद हसनैन रज़ा बिन नासिर हुसैन, मोहम्मद आज़म बिन अशरफ अली, उवैस बिन मोहम्मद जुनैद कादरी, मोहम्मद अहसन वाहिद वक़ार अहमद, मोहम्मद जुम्मन बिन अख्तर मोहम्मद, इनायत हुसैन बिन सईदुल्लाह, राशिद अली बिन अब्दुल रशीद, बिलाल रज़ा बिन मोहम्मद नियाज, मोहम्मद अरसलान बिन रशीद अहमद। हो मदनी तरबियत के पाक माशरा बनाए हम, हो मदनी तरबियत के पाक माशरा बनाए हम, हुसूल दी की राह चले चलाए। काजी हसीबुर रहमान शनावर बिन अब्दुल हमीद, सुफियान बिन मोहम्मद शाहिद, यूशा हुसैन बिन मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन, मोहम्मद फैज़ान रज़ा बिन मोहम्मद रईसुद्दीन अत्तारी, गुलाम इलियास बिन गुलाम हसन, लियाकत अली बिन अब्दुल रशीद, रमीज़ हैदर बिन मोहम्मद तहसीन, सफदर अली बिन फयाज अहमद। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उमर ने फरमाया, बिन मोहम्मद कासिम, मोमिन का गुमशुदा खजाना है, इसे जो पाए वही उसका। मोहम्मद रज़ा बिन मोहम्मद जमील, सईद अहमद बिन मीर लूडरो। बराए करम ये थोड़ा सा पीछे हो जाएं प्लीज़, ये थोड़ा सा पीछे हो जाएं नज़्मो ज़ब्त के साथ। देखिए आने वालों को भी तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ यहाँ से थोड़ा सा पीछे हो जाएं, यहाँ से प्लीज़ थोड़ा सा पीछे हो जाएं। कुछ देर ये रोक दे, अभी किसी को आने नहीं दे, किसी को आने नहीं दे। रोक, थोड़ा पीछे हो प्लीज।
रखते हैं इल्म की शमा, उलमा वारिसे इल्म अंबिया, रोशन रखते हैं इल्म की शमा। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, शहाबुद्दीन बिन अब्दुल करीम, मोहम्मद साकिब बिन मोहम्मद कासिम, मोहम्मद मुईन बिन मोहम्मद नासिर, मोहम्मद शहरियार बिन मोहम्मद नदीम, मोहम्मद आकिब बिन मुख्तार हुसैन, मोहम्मद तय्यब बिन मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद रिजवान अंजुम बिन मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद वक़ार यूनुस बिन मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद हम्माद बिन मोहम्मद शहजाद मतलूब, आसिफ इकबाल बिन मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद ईशान बिन मोहम्मद नसीम, मोहम्मद हबीबुर रहमान बिन अर्ज़ मोहम्मद अब्बासी, मोहम्मद अहमद रज़ा क़ादरी बिन मोहम्मद शाहिद क़ादरी, अब्दुल फत्ताह बिन शाहनवाज, मोहम्मद इब्राहीम बिन मोहम्मद जमशेद, काशिफ अली बिन मुबारक अली, हसन महमूद सईदी बिन फैज़ अहमद सईदी, मोहम्मद आलम बिन अल्लाह बड़ाया, हमजा यूनुस बिन मोहम्मद यूनुस, अहमद रज़ा बिन मोहम्मद दीन, मोहम्मद नौमान बिन नसीरुद्दीन, मोहम्मद अनस बिन अनवर, मोहम्मद अजीज शान बिन मोहम्मद शफीक, मोहम्मद अनस बिन अब्दुल आबिद, मोहम्मद तसव्वुर बिन मोहम्मद अजहर, जवाद खान बिन फरीद खान, गुलाम मुर्तज़ा बिन नज़ीर अहमद, गुलाम यासीन बिन खान मोहम्मद, मोहम्मद उमर फारूक बिन मोहम्मद जमान, वहाज बिन मोहम्मद इकबाल, अली इमरान बिन तारिक महमूद, ने फरमाया मोहम्मद इम्तियाज अत्तारी बिन सुल्तान महमूद, इसे जो पाए मोहम्मद यासीन बिन मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद आदिल बिन नूर मोहम्मद, मोहम्मद हमजा अत्तारी बिन मोहम्मद सलीम, राव मोहम्मद तलहा बिन राव नासिर अली, शकील रज़ा बिन मोहम्मद शफीक, लियाकत अली बिन अली अनवर सोलंगी, तनवीर रज़ा बिन मुख्तियार अली, गुलाम हुसैन बिन गुलाम मोहम्मद, मोहम्मद राशिद बिन अब्दुल रसूल, सलाहुद्दीन बिन मुहीयुद्दीन, समीउल्लाह बिन अब्दुल वाहिद, मोहम्मद कैसर बिन मंजूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बहार है। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना कराची में इस वक्त 1000 से ज़ायद तलबा इकराम को दस्तार फ़जीलत से और असनाद से मुस्तफ़ीज़ किया जा रहा है, और माशाअल्लाह इल्म की, कुरान ख़त्म करने वालों की इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो रही है। उलमा जो बनने की तरफ चले हैं, दर्स निज़ामी मुकम्मल किया है माशाअल्लाह, उनके लिए उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम दस्तार फ़जीलत पहना रहे हैं। दूसरी तरफ हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने वालों को भी सनद और सर्टिफ़िकेट्स दिए जा रहे हैं माशाअल्लाह। ये दावत इस्लामी आप देख रहे हैं कि कैसे इल्म का फैज़ान आम हो रहा है, और हर साल हज़ारों
کی تعداد میں ماشاءاللہ قرآن شریف حفظ کرنے والے اور درس نظامی مکمل کرنے والے اسلامی بھائی، بچے، بڑے، یہ ہمارے سامنے ہیں۔ اسلامی بہنوں کی الگ تعداد ہے، وہ پردے میں رہ کر ان کے سارے معاملات ہوتے ہیں، جو کہ وہ بھی ہزاروں میں سلسلے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ دھومیں مچائی ہوئی ہیں دعوت اسلامی نے، اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہماری اس دینی تحریک کو کہ جو علم کا فیضان عام کر رہی ہے اور چراغ سے چراغ جل رہا ہے اور قرآن شریف کا نور عام ہو رہا ہے اور علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلوں کو منور کیا جا رہا ہے۔ اور یقیناً یہ علم ہی ہے کہ جس سے بندہ ٹھوکر کھانے سے بچتا ہے، سیدھے راستے پر چلتا ہے، اور سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے یہ روشنی کا باعث بنتا ہے علم۔ آپ کہیں سڑک پہ جا رہے ہوں، رات کا وقت ہو، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں یا موٹر بائک پہ جا رہے ہوں، اگر آپ کی ہیڈ لائٹ بند ہے، اندھیرا ہے، آپ کو بہت تکلیف ہوگی، شاید آپ چل ہی نہ پائیں، بہت مشکل ہو جائے گی، چالان الگ ہوگا، غیر قانونی الگ ہوگا، تکلیف بھی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس بہترین ہیڈ لائٹ ہو تو کتنا ہی اندھیرا ہو، سڑک پہ اسٹریٹ لائٹ جل رہی ہو کہ نہ جل رہی ہو، لیکن آپ کی اپنی اس لائٹ کی روشنی میں آپ آرام سے اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ کو اگر کسی بلڈنگ میں چوتھے فلور پہ جانا ہو، لائٹ بالکل بند کر دی جائے، اندھیرا ہو، آپ پہلے ہی فلور پہ سیڑھی پہ ٹکر کھا کے گر جائیں ہو سکتا ہے۔ اگر چڑھنے کی کوشش بھی کریں تو کبھی ادھر لگیں گے، کبھی ادھر لگیں گے، کبھی سر دیوار سے ہو سکتا ہے ٹکرا جائے، روشنی نہیں ہے نا، کیسے پہنچیں گے اپنی منزل پر؟ تو یہ ایک مثال ہے کہ جنت ہماری منزل ہے، رب کی رضا ہماری منزل ہے الحمدللہ۔ اس تک پہنچنے کی روشنی یہ علم کی روشنی ہے، علم دین کی روشنی ہے، قرآن پاک کی روشنی ہے، جس سے الحمدللہ دعوت اسلامی آج ہمیں مستفیض کر رہی ہے۔ اور امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کی تحریک پہ قربان، آپ کی کاوشوں کو سلام ہے کہ آپ نے جو سب سے زیادہ ایمفیسائز کیا آپ کی زندگی میں، اگر یوں کہیں کہ تقریباً آپ سنیت کا اور دین پاک کا کام کر رہے ہیں بلا مبالغہ 60-65 سالوں سے۔ دعوت اسلامی تو بعد میں آپ نے بنائی، دعوت اسلامی کے لیے تو بعد میں کوششیں ہوئیں، لیکن اس سے پہلے سے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کچھ نہ کچھ سلسلے دینی حوالوں سے کرتے ہی تھے ماشاءاللہ۔ تو امیر اہل سنت کا ایک فوکس جو ہے نا وہ دیکھنے میں آیا کہ آپ علم دین کو بڑا فوکس کرتے ہیں، علم دین، علم سیکھنے پر، علم سکھانے پر۔ خود بھی آپ نے تقریباً 22 سال جو ہے وہ قبلہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر علم جو ہے وہ آن اینڈ آف سیکھا، اور ایسا علم سیکھا کہ قبلہ مفتی وقار الدین صاحب جیسی ہستی امیر علیہ سنت کے گن گایا کرتے تھے، اور آپ کے لیے مطلب ایسے پیارے الفاظ بیان فرمایا کرتے تھے کہ یہ ماشاءاللہ ایک زبردست علم سیکھنے والے اور علم دوست شخصیت ہیں۔ اور بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے مفتیان کرام آپ کی جوانی میں بھی آپ کی علم دوستی کے جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے، اور اب تو ماشاءاللہ دنیا بھر کے علماء مانتے جانتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کی علم دوستی کیا ہے، اور یہ علم دوستی کا نتیجہ ہے کہ ماشاءاللہ آج اتنے سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام، حفاظ کرام یہ نور قرآن سے، نور فقہ سے، نور تفسیر و نور حدیث سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اور یہ امیر اہل سنت کا جنرلی عوام اہل سنت کے لیے بھی، عوام مسلمانوں کے لیے بھی ایک فوکس نظر آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سکھاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، کثرت سے جو ہے وہ آپ کا فوکس ہوتا ہے۔ آپ کے دیے گئے شعبہ جات دعوت اسلامی کے دیکھ لیں یا دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بھی دیکھ لیں، صبح جو ہے صبح دینی کام ہے، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ۔ دنیا بھر کی ہزاروں مساجد میں مبالغہ کریں تو لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی جو ہیں وہ صبح ہی تفسیر میں چند آیتیں قرآن کی سنتے پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم ہی تو ہے، اور یہ علم دین سے دن کا شروع ہو رہا ہے، دن کا آغاز ہو رہا ہے۔ پھر دن بھر میں درس، چوک درس، مدرسۃ المدینہ بالغان، اس میں قرآن، ہفتہ وار رسالے کا مطالعہ، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، مدنی قافلہ، 72 نیک اعمال۔ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں آپ کو علم دین سیکھنے پر ایسا زور اور ایسا فوکس نظر آئے گا کہ اگر واقعی ہم دعوت اسلامی کا دینی کام صحیح انداز میں کریں اور امیر علیہ سنت جس طرح ایک ہمیں لے کر چلتے ہم چلنے والے بنے، تو ہم علم دین کے بارے میں اتنی چیزیں سیکھ جائیں کہ نہ صرف فرض علوم سیکھ جائیں بلکہ ساتھ ساتھ بہت ساری
نفلی باتیں، نفلی معلومات بھی ہمیں سیکھنے کو ملے، دیگر ضروری چیزیں اور دیگر دینی باتیں سیکھنے کو ملے، اور ایک بھرپور علم سے استفادہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں کرنے کو ملتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ رونقیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ صرف ایک جگہ ہے، اس کے علاوہ نہ جانے کتنے شہروں میں آج یہ اجتماعات منعقد ہیں۔ سب کے مناظر تو ابھی دکھائے نہیں جا سکتے، ورنہ یہ ماشاءاللہ ایسی ہر جگہ پہ باہر آئی ہوئی ہے۔ اور یہ نوجوان جن کو سنبھالنا آج کل کتنا مشکل ہو گیا ہے، ان کو مسجد میں لانا کتنا مشکل ہو گیا ہے، نماز کے وقت میں ان کو لانا، ان کو جمع کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، ان نوجوانوں کو آج دیکھیں تقریباً کراچی میں رات کے 12:30 بج رہے ہیں پاکستان میں، اور دنیا بھر میں مختلف مقامات پر جمع ہو کر یہ نوجوان علم دین کے زیور سے منور ہوئے، اور آج یہ اپنی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، یہ اعزاز پا رہے ہیں، دستار پا رہے ہیں۔ تو یہ کام نہیں تو پھر کام کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ